नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे अहम जो ख़बर ज़ेर गर्दिश है और जिस पे सबसे ज़्यादा बहस इस वक्त अमेरिका में हो रही है, बाहर बहुत कम है, अमेरिका से बाहर उस पे बहस बहुत कम है एक दो जगहों के अलावा, वो ये है कि ट्रंप का हमज़ाद कत्ल हो गया है, ट्रंप का हम राज कत्ल हो गया है। आप समझिए कि ट्रंप से उसका साया छीन लिया गया है। किसने छीना है, किसने कत्ल किया? क्या नेतन्याहू ने कत्ल किया है या इसको पुतिन ने कत्ल करवाया है? और अगर नेतन्याहू ने करवाया है तो क्यों करवाया है? उसके क्या शवाहिद है मेरे पास कि नेतन्याहू ने करवाया है? और अगर पुतिन ने करवाया है तो कैसे कत्ल करवा सकता है रूस का सदर अमेरिका के सदर की सबसे करीबी आदमी को? तफसीलात के साथ मियां ताहिर। देखें, आपने एक ख़बर सुनी होगी, एक सेनेटर है, अमेरिकी सेनेटर थे, सेनेटर लिंडसे ग्राहम। लिंडसे ग्राहम जो हैं ये अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले फौत हुए और उससे 1 दिन पहले वो मीडिया पे छाए हुए थे। और फिर उससे पहले तो मतलब ये एक ऐसा बंदा है कि जो दरअसल आप समझें कि ट्रंप के एजेंडे का उससे ज़्यादा ये वो थंब बीटर नहीं होता कि वो ड्रम बीटर उसका, और वो मतलब ये कि उसको उठा के रखने वाला वो बंदा था। ये बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद आदमी था। ये सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका की ताकत पे यकीन रखता था, इसका इंसानियत पे भी कोई यकीन नहीं था। आप इससे तसव्वुर करें इस बात से, मैं उसका एक इंटरव्यू की कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसने एक इंटरव्यू में कहा कि हम अमेरिकन्स ने टोक्यो को उड़ा के रख दिया, हमने जापान के हिरोशिमा और इन शहरों को हमने सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया था, और बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए था इज़राइल को गज़ा में। वो कहता है गज़ा में अगर मैं होता, मैं नेतन्याहू की जगह होता तो मैं एटम बम का इस्तेमाल करता, मैं इनको ख़त्म कर देता। यानी कि वो नस्ल कुशी की उस लेवल तक, हालांकि वहाँ नस्ल कुशी हुई है, इतनी ज़्यादा हुई है कि शायद तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिल रही है, लेकिन वो इससे भी आगे जा रहा है। वो कहता है इनकी नस्ल को इस दुनिया से मिटा ही दिया जाता एटम बम मार के। इतना वो इंतहा पसंद आदमी था, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका और उसके बाद इज़राइल, इसके अलावा उसको कोई और बात नहीं आती थी। और वो हमेशा ट्रंप की पॉलिसी से 2 कदम आगे होके चलता था, और ट्रंप भी उसको बड़ा पसंद करता था। इसीलिए अमेरिका में उसको ट्रंप का हमज़ाद कहा जाता है। हमज़ाद पता क्या होता है? ये एक वैसे तो एक अफसानवी सा करैक्टर है ना। वो लोग कहते हैं कि हर इंसान का एक साया होता है, यानी कि हर इंसान के अंदर एक इंसान होता है जिससे वो खुद बातें भी करता है, वो दरअसल उसका हमज़ाद होता है। ठीक है जी। तो ये हमज़ाद का एक तस्वर है, ये एक फिक्शनल तस्वर है, वैसे तस्वराती सा। अब इसकी हकीकत को अभी तक उस तरह से नहीं पाया गया, लेकिन बहरहाल जब ये इसका मतलब ये है कि हर इंसान का अपना एक दूसरा साथी होता है जो उसके अंदर ही होता है, और उसके साथ वो बातें करता है, वो उससे मशवरे करता है। मतलब इसकी तफसीलात पे जाने वाले ये कहते हैं कि जो हम एक अपने अंदर जो सोचें सोच रहे होते हैं, दरअसल हम अपने हमज़ाद से बातें कर रहे होते हैं, तो इसको हमज़ाद कहते हैं। तो इसको ये जो लिंडसे ग्राहम है, इसको कहा जाता था कि ये इस्तराती तौर पे ट्रंप का हमज़ाद है, उसका साया है। मैंने बता दिया कितना इंतहा पसंद आदमी था। अब हुआ क्या है कि हफ्ते के रोज़ कहते हैं कि थोड़ी सी कुछ देर की उसको बीमारी आई है और वो मर गया, अचानक मर गया, अचानक बीमारी आई, अचानक मर गया। अब बताया तो ये जा रहा है जी कि उसकी कोई ऐसी बीमारी थी कि जिसमें उसकी जो मेन आर्टरीज हैं उसको को नुकसान पहुंचा है और वो ब्लीडिंग हुई और फौत हो गया। लेकिन इसमें से बहुत सी अब साजिशी फार्मूले बाहर आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं, सबसे पहले तो रशिया की तरफ से भी आया है, रशिया के अंदर से ये बात आई है, रूस की जो अपोजिशन है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये पुतिन ने करवाया है, क्योंकि रूस का ये रिकॉर्ड है कि रूस जो है वो उसके पास ऐसे ऐसे जहर हैं रूस ने तैयार कर रखे हैं कि अगर वो कोई बंदा दूर से भी उसके ऊपर वो जहर फेंक दिया जाए
اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس کے اوپر زہر پھینکا ہے، تو وہ بندہ مر جاتا ہے۔ اور یہ کام انہوں نے کیا ہے، یہ سفارتکار جو ہیں انہوں نے روس کے اندر مرے ہیں، روس کے باہر بھی مرے ہیں، ایجنٹس بھی اس طریقے سے یہ مارتے ہیں دوسری ایجنسیوں کے، یہ چلتے چلتے ایسے ہاتھ ملاتے ہیں اور وہ اس میں زہر ہوتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر زہر کسی بندے کے پاس سے گزر جائے تو وہ زہر جو ہے وہ اس کو ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اس طرح کے ان کے پاس زہر ہے۔ اور وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لنزے گراہم ہے، چونکہ یہ ٹرمپ کا بڑا قریبی آدمی تھا، اس لیے ٹرمپ کو یہ میسج دینے کے لیے کہ دیکھو ہم تمہارے سب سے قریبی آدمی کو مار سکتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ 1-2 دن پہلے، اب اس پہ بڑی ایک بحث ہے، اس پہ بڑی ٹائم لائن پہ بحث ہو رہی ہے کہ 1 دن پہلے، مرنے سے 1 دن پہلے تو وہ یوکرین میں تھا اور وہاں پہ وہ ڈرون بنانے والی فیکٹری کا دورہ کر رہا تھا جو یوکرین کی ہے، اور جس سے ڈرون جو ہے وہ روس کے اوپر جا کے گرتے ہیں اور روس کی اچھی خاصی تباہی کر دی ان ڈرونز نے۔ تو اس فیکٹری کے دورے کے فوری بعد اس فیکٹری پر، اب فوری بعد کی لوگ یہی تو یہاں پہ ایک بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں فوری بعد نہیں ہے، بلکہ لنزے ادھر ہی تھا اور روس نے اس فیکٹری پہ حملہ کر دیا اور وہ فیکٹری تباہ کر دی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ وہ اس میں مارا گیا ہے اس حملے میں، جبکہ رشیا کے اندر سے دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ کسی ریموٹ کنٹرول، کوئی مچھر ہو، انہوں نے مچھر بھی بنائے ہوئے ہیں روس نے، ریموٹ کنٹرول مچھر کے ذریعے یا کسی مکھی کے ذریعے اس کے کسی مشروب میں جو وہ پی رہا تھا کسی جگہ پہ زہر ملایا گیا ہے، اور وہ اتنا سریع الحرکت اور سریع الاثر زہر تھا کہ وہ فوری مر گیا، ختم ہو گیا۔ اب ایک تو یہ آ رہا ہے اور یہ روس کے اندر سے بات آ رہی ہے۔ دوسری جو بات جس میں زیادہ زور بھی دیا جا رہا ہے اور کچھ شواہد بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ اسے نیتن یاہو نے مروایا ہے، حالانکہ یہ نیتن یاہو کا دوست ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو اسرائیل کو سب سے زیادہ مدد دینے کے لیے کی حمایت کرتے ہیں، بلکہ حمایت ہی نہیں، سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ اسرائیل کو ہمیں مدد دینی چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ اسرائیل کی طرف سے ہو کے وہ غزہ میں، وہ کہہ رہا تھا کہ غزہ میں ہم انہیں اسرائیل کو ایٹم بم مار دینا چاہیے تھا، اتنا بڑا انتہا پسند ہے۔ تو ایسے بندے کو تو نیتن یاہو بڑا پسند کر رہا ہوگا، لیکن نیتن یاہو یا موساد، یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ یہ مطلب اپنے دوست کو بھی مروانے میں یا اس کے ذریعے اپنا فائدہ اٹھانے میں کے لیے اس کو مروانے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ انہوں نے ٹرمپ کو کس طرح سے قابو کر رکھا ہے یہ آپ کو میں نے بہت پہلے بتایا تھا، اس کی گندی فلمیں بنا رکھی ہیں، اس کی بہت ساری کمزوریاں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ ہوا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بڑے زور زبردستی پیچھے ہٹ رہا تھا اس جنگ سے اور وہ ایران پر اب وہ نہیں آنا چاہ رہا تھا۔ یہ بات گوارا نہیں تھی اسرائیل کو کسی طرح سے، اور جو کانسپریسی تھیوری بنانے والے، یہ جو بات کرنے والے ہیں کہ اس کو نیتن یاہو نے مروایا ہوگا، وہ اس کے پیچھے شواہد کے طور پہ یہ بات لے کے آ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے بندے کو مار کے نیتن یاہو نے دراصل ٹرمپ کو میسج دیا ہے کہ دیکھو پھر تمہیں بھی مارا جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ کہانی ہے جو اس نے کچھ دن پہلے گھڑی اپنے میڈیا کے ذریعے سے اچھالی کہ ایران والے جو ہیں وہ ٹرمپ کو مارنا چاہتے ہیں، ایران نے ٹرمپ کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، اس میں جان ڈالنے کے لیے اس نے لنزے گراہم کو مروایا تاکہ ٹرمپ کو یہ اس کا یقین پختہ کیا جا سکے کہ ہاں میرے اگر قریبی بندہ جو ہے وہ مر سکتا ہے۔ اب وہ کسی طرح سے ادھر ادھر سے سٹوری لا کے ایران پہ ڈالیں گے، کوشش کر رہے ہیں ویسے ابھی تک، تو پھر تو وہ مجھے بھی مار سکتے ہیں۔ تو یہ خوف یا یہ ایک حربہ ہے جس کے ذریعے اب وہ دوبارہ ایران کے اوپر امریکہ کو لے کے آیا، اور امریکہ جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے اور امریکہ جنگ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی اس کی خواہش پر پاکستان نے کوئی جان بوجھ کے صلح تو نہیں کرائی، امریکہ کی خواہش پہ صلح کرائی تھی، ادھر ایران کی بھی خواہش تھی تو پاکستان نے صلح کرا دی۔ اب اس صلح سے پیچھے ہٹنا، ایسی کوئی تو مجبوری ہے جو اسے پیچھے سے دھکیل رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ موساد نے اس کو مروا کے تو یہ ٹرمپ کو ایک بھرپور میسج دیا۔ اب وقت بتائے گا کہ امریکہ کا ایک ایسا سینیٹر جو کہ بڑا ہی
لاؤڈ تھا اور پوری دنیا میں اس کی آواز سنی جاتی تھی، اور وہ ٹرمپ انتظامیہ کا سب سے بڑا سپوکس پرسن سمجھا جاتا تھا. ٹرمپ کی پالیسیز کا سب سے زیادہ جو تشریح کرنے والا بندہ ہے وہ لنزے گراہم تھا، اور اس کو آگے بڑھ کے اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے زور دینے والا لنزے گراہم تھا. اور ظاہر ہے کہ پھر اتنا اہم آدمی، اتنے بڑے ملک کا اور طاقتور ملک کا تو صدر کا جو ہے نا وہ قریبی ساتھی اور اس کا ہمزاد، اس کا قتل، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. لوگوں نے اس کو ایسی چھوٹی بات سمجھ کے چھوٹی موٹی خبر میں چل گیا. ہمارے ہاں ویسے تو وہاں بہت بحث ہو رہی ہے اب اس میں ملوث کون ہے اور کیا اس سے حاصل کرنا چاہ رہا تھا. یہ وقت کے ساتھ کھلے گا، کیونکہ امریکہ میں ہونے والی سازشیں اور امریکہ کے خلاف ہونے والی سازشیں بھی، خاص طور پہ موساد کی سازشیں جو ہیں وہ بڑی طے در طے ہوتی ہیں. ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ بے نقاب ہونے میں وقت لگتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا پتہ چلے گا کہ روس نے مروایا تھا یا نیتن یاہو نے. اجازت دیجیے.